الله يا الله الله سبحان الله الله يا الله الله حمدا لله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. معزز سامعین، امامت کا جو عقیدہ ہے مکتب تشیع اور مسلک امامیہ کا، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہدایت بشر کا سلسلہ جاری و ساری ہے ختم نبوت کے بعد. اور کیسے یہ سلسلہ جاری ہے؟ یہ سلسلہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے امامت جو ہے اس کا سلسلہ قائم رکھا ہے، اور وہ وصی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس الہی عہدے پر معین ہیں افراد، ہستیاں. اور یہ ہستیاں، یہ شخصیتیں جو معین ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس منصب امامت پر فائز ہیں، وہ اوصیاء ہیں جانشین رسول اللہ کے. اور یہ سلسلہ ہدایت، اس ہدایت کا انتظام اور اہتمام جو انسانی معاشرے کی ضرورت ہے، یہ سلسلہ قائم اور جاری ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قیامت تک کے لیے. اور اس کے لیے دلائل عقلی اور نقلی دلائل جو ہے سامعین کرام کی خدمت میں اختصار کے ساتھ بیان ہو رہے تھے. اور آج کے اس پروگرام میں ہم اس بات پر اور اس سوال پر کہ کیا اللہ کے حبیب جو اس قدر ہمدرد تھے، اس قدر مہربان تھے، اور اللہ کی طرف سے جو کامل دین انہوں نے پیش کیا ہے، مکمل اور جامع دین، ہر اعتبار ہر لحاظ سے جامعیت اور کاملیت رکھنے والا دین، تو اس دین میں یہ کیسے ممکن تھا کہ اللہ کے حبیب جو ہدایت کے لیے اتنے فکر مند تھے مسلم امہ کی، انسانوں کی، یوں ہی سب کچھ چھوڑ کر چلے جاتے؟ جبکہ ہم نے بیان کیا کہ تاریخ کے حقائق ہمیں یہ بات سمجھاتے ہیں، ہمارے لیے روشن کرتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد بھی سب لوگوں کے لیے اور پوری امت کے لیے، تمام افراد کے لیے قرآن کو مکمل طریقے سے کما حق ہو، گہرائی کے ساتھ پورے قرآن کو سمجھ لینا، اور اس طرح سب کے سب سمجھ جائیں کہ پھر ان میں کوئی اختلاف ہی نہ ہو، یہ ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ ہدایت کی ضرورت تھی، مفسر کی، الہی مفسر کی ضرورت تھی، اور اللہ نے اسی ضرورت کے مطابق ہدایت کے سلسلے کو قائم رکھا، جاری رکھا منصب امامت کے ذریعے. انبیاء علیہم السلام جو منصب امامت پر تھے، رہبری اور رہنمائی کرتے تھے نبوت کے منصب پر فائز ہونے کے ساتھ ساتھ. اب نبوت ختم ہو گئی، لیکن یہ سلسلہ امامت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ منصب جو ہے جاری رکھا. اور آخری رسول کے 12 جانشین ہیں شیعہ اثنا عشری مکتب کے عقیدے کے مطابق، اور یہ 12 جانشین اور یہ 12 اہل بیت علیہم السلام سے ہستیاں، یہ اللہ کی طرف سے معین امام ہیں. اور دلائل میں ہم نے جو کہا، یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ کے حبیب یوں ہی چھوڑ کر چلے جاتے. اور آپ دیکھیے کہ سقیفہ بنی ساعدہ میں جو چند اصحاب جمع ہوئے، اور کس طرح جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت اور وفات کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو ایک مختصر سا جائزہ بہت ہی اختصار کے ساتھ آج کے پروگرام میں ہم لیتے ہیں، اور حالات کو دیکھتے ہیں کہ تاریخ میں جو حقیقتیں بیان ہوئی ہیں، جو واقعات نقل ہوئے ہیں، تاریخ کی معتبر، مشہور و معروف تمام کتابوں میں آپ دیکھیے اور پڑھیے تو عزیزان گرامی یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے. اور ہم اختصار کے ساتھ آج کے پروگرام میں مختصراً بات کو کامل و مکمل کرنے کے لیے تاریخ کی اس حقیقت کو، اس واقعے کو
آپ سامعین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ نبی کی رحلت ہوتی ہے، نبی کی وفات ہوتی ہے، ابھی جو ہے وہ تدفین بھی نہیں ہوئی ہے اور ابھی تشییع جنازہ بھی نہیں ہوئی ہے، اور وہ محلہ جو بنی ساعدہ ہے، ثقیفہ بنی ساعدہ میں، وہاں جو ہے چند انصار جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد جو ہے وہ آپس میں جو گفتگو کرتے ہیں، تاریخ میں یہ منقول ہے، تاریخ میں بیان کیا ہے، مورخین نے تاریخ کے اوراق میں یہ چیزیں محفوظ کی گئی ہیں، اور دیکھیے کہ کثرت سے تاریخ نے ان باتوں کو بیان کیا، کہیں کچھ کم کہیں کچھ زیادہ، اور تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ ایک نچوڑ اور ماحصل گفتگو جو ہے وہ میں سامعین کرام کی خدمت میں مختصراً پیش کرتا ہوں کہ وہ سب نے جمع ہو کر یہ بات کہی کہ آپس میں جمع ہو کر کے اے انصار، اسلام جو ہے اس میں انصار کو وہ فضیلت اور منزلت حاصل ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی انصار کے علاوہ، کیونکہ 13 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں جو ہے وہ 13 سال کوششیں کرتے رہے، تبلیغ کرتے رہے قریش کے درمیان رہ کر، لیکن ان کی اکثریت نے بت پرستی سے ہاتھ نہیں اٹھایا، رسول اللہ توحید کی دعوت دیتے رہے، حق کی جانب بلاتے رہے، لیکن وہ لوگ ایمان نہ لائے، بلکہ انہوں نے تکلیفیں اور اذیتیں پہنچائی رسول اللہ کو، اور رسول اللہ کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اور اللہ نے ان کی سازش کو ناکام کر دیا، اور ہجرت کر کے اللہ کے حبیب مدینے چلے آئے، اور وہ ادھر رسول اللہ کا جو چند لوگ ایمان لانے والے تھے وہ دفاع نہیں کر سکتے تھے، حمایت نہیں کما حقہ کر سکتے تھے، کمزور تھے اور منتشر تھے، اور ایک ایسی حالت میں زندگی گزار رہے تھے کہ کفار قریش، مشرکین قریش ان پر مسلط تھے، لہٰذا رسول اللہ نے ہجرت فرمائی، اور ہجرت جب فرمائی تو انصار نے جو ہے وہ بھرپور طریقے سے حمایت کی، رسول اللہ کا دفاع کیا اور نصرت کی، دین کو پھیلانے میں، دین کی ترویج و اشاعت میں، اور اللہ کے رسول انصار سے بہت مطمئن تھے، خوشحال تھے، خوش تھے، راضی تھے، اور یہاں تک کہ جب آپ کی رحلت ہوئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے تو وہ ہم سے راضی تھے، انصار سے راضی تھے، لہٰذا انصار ہی سب سے زیادہ جانشینی کا حق رکھتے ہیں۔ یہ دیکھیے ان کا استدلال تھا، وہ جو گفتگو کی انہوں نے، یہ سب وہاں ہے، تاریخ میں موجود ہے، محفوظ ہے۔ تو عزیزان گرامی، اگر آپ سوچئے کہ بعض لوگ جو یوں ہی اندازے کے ساتھ غیر ذمہ دارانہ گفتگو کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے چاہا کہ کسی کو معین نہ کریں، بلکہ اصحاب جو بلوغ فکری پر پہنچ چکے تھے اور وہ معاشرہ اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ وہ اپنے مسائل کو، اسلامی تعلیمات کو سمجھ کر خود حل کر سکتا تھا، لہٰذا وہ اپنے درمیان سے کسی کو چن لیں۔ اللہ کے رسول نے یہ چاہا تو اس کی کیا دلیل ہے؟ اگر یہ چاہا ہوتا اور اس مطلب کو اللہ کے حبیب نے بیان کیا ہوتا تو وہ اس کا ذکر کرتے۔ اللہ کے حبیب سے اگر کوئی ایسی حدیث آئی ہوتی، کوئی ایسا بیان ان لوگوں نے، انصار نے، جو ہر وقت رسول اللہ کے انصار تھے، نصرت کرنے والے تھے، اصحاب رسول تھے، تو وہ اس حدیث کو لے کر آتے، اس بیان کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کرتے، لیکن کہیں اس اجتماع میں جو ثقیفہ بنی ساعدہ میں جمع ہوا ہے انصار کا، انہوں نے کہیں اس قسم کی بات کو اور گفتگو کو بیان نہیں کیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو اپنی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، اور اس فضیلت کی بنیاد پر کہ اللہ کے حبیب ہم سے راضی تھے، ہم نے ان کی نصرت کی، لہٰذا ہم جانشینی کا حق رکھتے ہیں، اور ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے کہ انصار ہی کے درمیان میں سے ہم ایک کو حکمرانی اور فرما روائی سونپ دیں، اور ان میں سعد ابن عبادہ کا نام جو ہے وہ پیش ہوتا ہے، اور حالانکہ وہ سعد ابن عبادہ مریض تھے، لیکن مریض ہونے کے باوجود بھی وہ
اس اجتماع میں پہنچے اور وہاں جو ہے انہوں نے یہ تمام باتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہے وہ سعد ابن عبادہ کی طرف سے نقل ہوئی ہے کہ انہوں نے یہ تمام چیزوں کو پیش کیا اور لوگوں نے بھی اس بات کی تائید کی۔ لہٰذا وہ کہنے لگے کہ یہ حکمرانی کا منصب کسی اور کو نہ جانے پائے، اور اس کے لیے کوئی ایسی حدیث مستند معتبر جو تمام اصحاب نے سنی ہو، تمام اصحاب جس پر اتفاق کرتے ہوں، اور واضح بیان رسول اللہ کا اگر کسی نے سنا ہوتا تو وہاں بیان کیا جاتا، پیش کیا جاتا۔ تو انصار نے سب نے تائید کی اور ہاں میں ہاں ملائی بہت سنے اور کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو ہے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں، لہٰذا آپ ہی جانشینی کے لیے مناسب ہیں، اور یہ حکمرانی کی ذمہ داری اور یہ اقتدار جو ہے وہ ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کے حوالے کیا جائے، اور اس کے لیے ہم سب جو ہے وہ یہاں طے کرنے کے بعد اسی بات پر جو ہے وہ قائم ہو جاتے ہیں، اسی بات پر سب جمع ہو جاتے ہیں، اور اسی بات کو جو ہے وہ مضبوطی کے ساتھ سب سے منوائیں گے۔ اور پھر وہاں یہ بات ہوئی کہ اگر قریش سامنے آ گئے ہماری اس بات کے مقابلے میں تو کیا ہوگا، اور آ کے انہوں نے اگر ہمارے مقابلے میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار ثابت کرنے کی کوشش کی تو وہ تو اللہ کے حبیب کے رشتہ دار ہیں، اعزاء ہیں، قرابت دار ہیں، اور پہلے ایمان لانے والے ہیں قریش میں سے بہت سے لوگ، تو وہ جو ہے اگر آ کر اپنا حق ظاہر کرنے لگے تو پھر کیا ہوگا۔ دیکھیے یہ ساری گفتگو کہاں، یہاں پر کسی ایک نے بھی کوئی ایسی بات کو پیش نہیں کیا ہے، اور کہ اللہ کے حبیب نے چونکہ حوالے کر دیا لہٰذا ہم جمع ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب نے کہا کہ امت اجماع کرے لہٰذا ہم یہاں جمع ہو رہے ہیں اور اجماع کرنا چاہتے ہیں، ایسی کوئی بات، ایسی کوئی گفتگو اس اجتماع میں پیش نہیں آئی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ اگر قریش نے اس منصب کی خواہش کا اظہار کیا اور وہ خواہش مند نظر آئے اور انہوں نے آ کر اپنے حق کو ظاہر کرنے کی کوشش کی، تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر کیا کیا جائے گا۔ انصار میں سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کہا جائے گا کہ وہ اپنا امیر خود ہی الگ سے معین کر دیں، وہ اپنا امیر بنائیں اور ہم اپنا امیر اور اپنا حاکم معین کر دیں۔ دیکھیے یہ ساری وہ گفتگو ہے جو وہاں ہو رہی ہے۔ تو یہاں سعد کو جو ہے یہ احساس ہوا کہ یہ جو ہے یہ پہلی ناکامی ہے کہ یہاں قریش کا تذکرہ آیا اور ان کا ذکر آیا، اور ان کے اگر وہ آ کر حق کو ظاہر کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور یہ خواہش کا اظہار کیا کہ حکومت ان کا حق ہے اور ان کو ملنی چاہیے تو کیا ہوگا۔ اور یہاں پر حضرت عمر تک جب یہ باتیں پہنچی کہ لوگ جمع ہو کر یہ گفتگو کر رہے ہیں اور حاکم بنانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے حضرت ابو بکر کو پیغام بھجوایا کہ فوراً وہ جو ہے وہ حاضر ہو جائیں اور وہ تمام مصروفیات چھوڑ دیں، اور وہ تشییع جنازہ حتیٰ بعض تاریخیں لکھتی ہے کہ اس کو ترک کر کے حضرت ابو بکر بھی یہاں پر پہنچ گئے، اور تجہیز و تکفین کے جو کا سلسلہ تھا، تشییع جنازہ کا جو سلسلہ تھا، اور اصحاب بہت سے اس میں مشغول تھے، ان سب کو چھوڑ کر حضرت ابو بکر بھی یہاں پہنچے۔ تو وہاں حضرت عمر نے اپنا بیان شروع کیا کہ جو ہے حمد و ثنا بجا لانے کے بعد جو استدلال انہوں نے کہا کہ انصار جو ہیں ان کو تمام عرب جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے، اور کسی طریقے سے یہ مسئلہ تمام عربوں کے لیے اور تمام قبیلوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، اس لیے کہ مہاجر سب سے پہلے دین کو قبول کرنے والے تھے، اور انہی قریش میں سے، اور وہ مہاجرین جو مکہ میں تھے جو ہجرت کر کے مدینہ گئے وہ پہلے ایمان لانے والے تھے، اور انہوں نے تمام سختیاں رسول اللہ کے ساتھ برداشت کی ہیں ابتدائی حالات میں، اور قریش جو ہے وہ قابل قبول ہیں عرب قبیلوں کے لیے۔ اس قسم کے استدلال کو جو ہے وہ پیش کیا گیا، لہٰذا انصار جو ہیں اور قریش جو ہیں وہ فضیلت رکھتے ہیں، اور ان کے مقابلے میں انصار کو جو ہے وہ حکمرانی کے لیے افراد جو ہے وہ قبول نہیں کریں گے۔ اس قسم کی گفتگو میں درمیان میں حباب ابن منظر یا منذر جو ہے کھڑے ہو جاتے ہیں
اور وہ کہتے ہیں کہ اے انصار ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ جو ہے حضرت عمر کی گفتگو سے ایسا لگتا ہے کہ یہ حکومت تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے گی، اور اس طریقے سے جو ہے وہ گفتگو کرنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر کام خراب ہو جائے گا اور تم ہوشیار رہو کہ کام خراب نہ ہونے پائے۔ اور آخر میں یہ بات دوبارہ پیش کی کہ اگر انصار کی حکومت کو اور اقتدار کو قبول نہیں کیا جاتا ہے اور یہ لوگ ہمارے اقتدار کو، ہماری حکمرانی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، تو مہاجر اپنا الگ امیر معین کر دیں اور ہم اپنا الگ حاکم بنا لیتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے جواب میں کہا کہ یہ تو ایسا ہرگز نہیں ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے، اور اسی قسم کے استدلالات کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہاں سے تاریخ کی حقیقتوں کو مطالعہ کیجئے، اور یہاں تک کہ آپ دیکھیے کہ جب حباب ابن منظر یا منذر جب تلخ کلامی ہوتی ہے ان میں اور عمر میں، تو حضرت عمر ان کو کہتے ہیں کہ خدا تجھے غارت کرے، اور حباب ابن منظر وہ مقابلے میں حضرت عمر سے یہی کلام کرتے ہیں، اور تلخ کلامی ہوتی ہے، یہاں تک کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ دست و گریبہ بھی حد قریب ہے کہ وہ دست و گریبہ ہو جاتے، اور ہاتھا پائی تک نوبت پہنچنے والی تھی یا پہنچ چکی تھی۔ تو عزیزان گرامی، یہ وہ حالات ہیں جو وہاں پر پیش آئے ہیں۔ تو اس حقیقت کی روشنی میں یہ تو روشن ہے کہ طرفین میں سے کسی نے بھی رسول اللہ کے بیان کو کہ وہ کیا واضح لائے عمل دے کر گئے، یہ بات کسی نے نہ بیان کی ہے وہاں، اور نہ ہی جو ہے اس بات پر کسی ایسی ٹھوس حدیث پر جو سب نے سنی ہو پیش کر کے اس پر اتفاق ہوا، ایسا کچھ نہیں ہوا۔ بلکہ حضرت عمر کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں کسی نے کہا کہ ان کے انتقال کے بعد فلاں فلاں کی ہم بیعت کر لیں گے اور ان کو خلیفہ بنا لیں گے، تو اس وقت حضرت عمر کا یہ کہنا ہے، دیکھیے تاریخوں میں یہ موجود ہے کہ ان بیعت ابی بکر کانت فلتتن، کہ حضرت ابو بکر کی بیعت کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ابو بکر کی بیعت یہ ایک اتفاقی حادثہ تھا، یعنی اتفاقی طور پر ہنگامہ آرائی میں ایک چیز جو ہو جائے، فلتتن عربی میں اسے کہتے ہیں، لہٰذا وہ ایک واقعہ، منفرد واقعہ تھا جو اتفاقی طور پر، حادثاتی طور پر پیش آ گیا۔ اب اس کے بعد دوبارہ ایسی کوئی بات تکرار ہونے والی اور نہیں ہے، اور دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوگا ایسا مسئلہ۔ اور بلکہ آپ دیکھیے کہ یہ سلسلہ جو ہے مفصل واقعات پڑھنے سے جو ہے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہاں پر نہیں کوئی جو ہے رسول اللہ کی حدیث اور روشن بیان اس کو سہارا لے کر استدلال کیا گیا ہے، بلکہ یہی باتیں ہیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں بیان کی ہیں۔ اور پھر اہل تسنن کی طرف سے اس بات کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابو بکر کی خلافت پر اجماع ہوا، جبکہ انصار اور مہاجرین میں سے جو اصحاب جمع ہوئے وہ ایک بہت تھوڑی سی تعداد تھی جنہوں نے فیصلہ کیا، اور اس میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی، جن کے بارے میں رسول اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، یہ فرمایا تھا کہ علی اقضاکم، کہ تم میں سب سے بڑا قاضی اور سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا علی ابن ابی طالب ہے۔ تو مولا کائنات موجود نہیں تھے، اور بہت اہم معتبر اور عظیم المرتبت اصحاب رسول اللہ کے وہ اس سقیفہ میں موجود نہیں تھے، لہٰذا ایک محدود تعداد نے جو ہے وہ اس انداز سے فیصلہ کیا، پھر اس فیصلے کو جو ہے وہ منوایا، اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ایک ترویج کر ایک اس کو پھیلا کر اور اس انداز سے اس کو پیش کیا کہ تمام اصحاب کو جو ہے وہ بیعت لیتے گئے، بعض سے مجبوری میں اور بعض سے زبردستی، اور اسی قسم کے استدلالات کے ساتھ۔ تو عزیزان گرامی، اس انداز سے حضرت ابو بکر کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے، لہٰذا اس پر نہ اجماع اور اتفاق ہوا ہے، اور نہ ہی تاریخ اس پر گواہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی ایسا نظام نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے معتبر کہ امت کے حوالے سب کچھ چھوڑ کر کے چلے گئے ہوں، اور
یہی کہا ہو کہ امت جیسا چاہے گی کر لے گی، نہیں بلکہ اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ٹھوس دلیلیں ہیں کہ اپنے اہل بیت علیہم السلام کا تعارف کرایا اور اہل بیت علیہم السلام کی جانشینی کا اعلان کیا۔ سلسلے گفتگو نیکسٹ پروگرام میں عزیزان گرامی جاری رہے گا۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔ اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا، اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلايا